الضمیر علیہ السلام قلب الحدث کالارض الخالیہ ما القی فیہ قد قبلتہ. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان وہ ایک خالی زمین کی طرح ہوتے ہیں، ان کے دل جو چیز آپ اس میں ڈالیں گے وہ اس کو قبول کرتے ہیں. علماء تشریف فرما ہیں، ائمہ کرام تشریف فرما ہیں، معاشرے میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے مختلف طبقات کام کرتے ہیں، لیکن سب سے مؤثر علماء ہیں، کیونکہ ان کا جو کام ہوتا ہے، ان کی تبلیغ ہوتی ہے، وہ ان کا کام ظاہر کیمروں سے ماورا ہوتا ہے. قانون اس وقت تک چلتا ہے جب تک کیمرہ آن ہے، سپیڈ اس وقت تک رکتی ہے جب تک سپیڈ کیمرہ ہے. لیکن ایک مومن، ایک مسلمان سحری سے لے کر افطار تک بغیر کسی کیمرے کے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، انصاف کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس کو کوئی جج نہیں کر رہا ہوتا، کوئی پیمانہ اس کی روزے کو پرکھنے کے لیے مقرر نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدائی قانون میں لا کر اس کی پیروی کر رہا. اسی طرح لوگ کیوں اعتماد کرتے ہیں علماء پر؟ کہ دنیاوی آدمی کسی لالچ میں آ کر آپ کا راز آؤٹ کر سکتا ہے، آپ کی بات کو عیاں کر سکتا ہے، آپ کے راز آشکار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عالم دین ایسا محرم راز ہے کہ اس کے ہاں خدائی کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے قیامت ہوتی ہے، قبر ہوتی ہے. لہذا علماء بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے میں اچھائی لانے کے حوالے سے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیماری منشیات کی معاشرے میں عام ہو رہی ہے، اس کا کس طرح سدباب کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے. ہر بیماری کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وجوہات پر توجہ دی جائے، اس کے اسباب کو جانا جائے، اس کے عوامل کو سمجھا جائے. سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ پیدا ہوتی ہے کسی کی تقلید میں. دیکھا کہ ایک آدمی نشہ کر رہا ہے، غلط راستے میں ہے، تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے یہ کر رہا ہے، اس لیے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جوان بڑوں سے سیکھتے ہیں. بڑا اگر سگریٹ پیے گا تو بچہ ابتدا سگریٹ سے کرے گا اور معاملہ اس کا کہیں تک پہنچ سکتا ہے. پھر اس کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بعض گروہوں کے، بعض گینگوں کے ممبر بن جاتے ہیں، جو گروہ ان کو یہ گینگ بعض کو منشیات تک لے جاتی ہے. اس میں والدین بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں کو روکنے کے حوالے سے، ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے، ان کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے. پھر دوست و احباب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کئی بچے جو اس راستے پہ گئے ہیں دوست و احباب کی وجہ سے. اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ کے بچے کا دوست کون ہے. ایاک ومصادق الاحمق، بے وقوف آدمی کی دوستی سے بچو. اذیاک ومصادق الفاسق والفاجر یقرب لک البعید ویبعد لک القریب انہ کالسراب. بعض کا دوست آپ کے لیے سیراب بن جاتے ہیں، آپ کو سیراب دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں اور آپ اس راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں. معاشرے میں ہر فرد اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے سدباب کے حوالے سے، والدین اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، مساجد اور ائمہ کرام اس سب سے زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. کہ بچہ آپ کے پاس آتا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم جوانوں کو سمجھیں، اپنے نظریات پر ان پر نہ ٹھونسیں. ہمارا مزاج ہے کہ ہم لمبی تقریر سن سکتے ہیں، تحلیلی اور تجزیے والی تقریر سن سکتے ہیں، فلسفانہ تقریر سن سکتے ہیں، لیکن جوان کا یہ مزاج نہیں ہے. مولا امیر المومنین اپنے غلام قمبر کے ساتھ بازار گئے تو قمبر کے لیے ایک علیحدہ سوٹ خریدا آپ نے اپنے غلام کے لیے، اور اپنے لیے سادہ سا خریدا. تو قمبر کہنے لگے
کہ مولا آپ نے میرے لیے اس قسم کا خریدا، آپ کے اپنے لیے اس قسم کہا نہیں، تو جوان ہے، تیری خواہشات مجھ سے مختلف ہیں، کیا بات، تیرا طریقہ کار مجھ سے مختلف ہے، تیری پسند اور ذوق تیرا مجھ سے مختلف ہے، لہٰذا مجھے تیرے ذوق کے مطابق تجھ سے ڈیل کرنی چاہیے، تجھ سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم جوانوں کو اس طرح ڈیل کریں، اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کریں، اور پھر قرآن نے بھی کہا مواعظ حسنہ کا لفظ استعمال، موعظہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ اپنے نظریات کو ٹھونسیں، ایک بہترین